فرقہ پرست طاقتوں کو، فاشسٹ طاقتوں کو، جو نفرت کرتے ہیں ہمارے بھائی چارگی سے اور جو نفرت کو عام کرنا چاہتے ہیں اور محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسی طاقتوں کو ہم کو شکست دینا ہے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہم جب طاقتور ہوں گے، جب ہماری عددی طاقت میں اضافہ ہوگا، تو ہم ان تمام طاقتوں کو کمزور بھی کریں گے اور کمزور کیے ہیں اور قرض کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے سیاسی مقصد کو آگے لے کر بڑھ سکیں گے۔ تو اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ابتدائیوں کو، مجلس کے تنظیم کو مضبوط کریں، اور انشاءاللہ تعالی فیصلہ ہوگا۔ آپ بھی دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجلس کے ذمہ داروں سے ایک اچھا صحیح فیصلہ لینے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، جس سے مجلس کو فائدہ ہو، جس سے غریبوں، مظلوموں کو، مسلمانوں کو، اقلیتوں کو، دلتوں کو اور ان لوگوں کو فائدہ ہو جو ریاست تلنگانہ میں امن کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو کوئی بھی بی جے پی کا کوئی لیڈر آتا ہے تلنگانہ کو، تو اس کو پیٹ میں درد ہوتا ہے جب تک مجلس اور اویسی کا نام نہ لے، اور ان کی ایک عادت بن چکی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ آ کر اپنی بے بسی کا رونا روتے ہیں اور مجلس اور اویسی کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ ہماری پہلی کامیابی ہے کہ چاہے وزیر اعظم ہو، وزیر داخلہ ہو یا کوئی بھی ہو، ہر کوئی آ کر اپنی بے بسی کا اور اپنی مایوسی کا اظہار کرتا ہے اور مجلس اور اویسی کا نام لے کر الزامات لگاتا ہے۔ تو ہم کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے الزامات کا مقابلہ کیا اور اللہ نے سچائی کو کامیاب کیا۔ لوگوں نے مجلس سے سیاسی طور پر مقابلہ کیا اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ نے دلوں میں مجلس کی محبت پیدا کی۔ ہم متحد تھے، متحد رہے، اور متحد رہ کر ہم نے ان تمام مجلس کے مخالف طاقتوں کو شکست دی۔ تو اس لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ میری ان بات پر غور کریے اور متحرک ہو جائیے، کیونکہ بہت سی ایسی طاقتیں ہیں جو امن کو بگاڑنا چاہتی ہیں۔ مثال کے طور پر کل پرانے شہر کے کسی ایک حصے میں ایک بہن اور ایک اس کا بھائی جا رہا تھا۔ بھائی شراب کے نشے میں دھت، کیونکہ حضرت شیطان چھوٹ گئے، اللہ کی مانے زنجیروں سے نکل گئے، تو انہوں یہ سمجھے کہ میں کتے کا پیشاب پی کر بہن کو لے کے جاؤں گا۔ تو اپنی بہن کو لے کر جا رہے تھے، تو بہن کو جب لے کر جا رہے تو بہن کو لات مارے تو بہن جو ہے وہ غیر مسلم ہندوؤں سے کہی کہ مجھے بچاؤ۔ وہ بیچارے بچاؤ کے لیے آئے تو یہ سانپ کو اپنی عزت نشے کی حالت میں یاد آئی، وہ جا کر اپنے رشتہ داروں کو بلا کر وہ غیر ضروری طور پر وہ ہمارے ہندو بھائیوں کو حملہ کرا دیا۔ اب پورا ماحول رات میں 11:30 بجے سے 1.5 گھنٹے تک، یعنی 2, 2:30, 3 بجے تک کشمکش کا ماحول۔ پھر الحمدللہ مجلس کے اراکین بلدیہ ذمہ داران گئے، وہاں پر ان کو تیقن دیے، گھر میں گھس کر، مانے آپ اپنی نشے کی حالت میں اپنی بہن کو لے کے جا رہے ہیں اور کیا بولے میں مسلمان ہوں، میرے پہ حملہ ہوگا۔ یعنی آپ مسلمان رہ کے کتے کا پیشاب کیسا پی سکتے؟ آپ شراب حرام ہے نا۔ جو مسلمان شراب پیتا ہے اس وقت اس کا ایمان نہیں رہتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، جو مسلمان شراب پیتا اس وقت ایمان نہیں رہتا اس میں، اور آپ یہ حرکت کیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک غیر یقینی کیفیت تھی 1 گھنٹے بھر تک۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، سب جو بھی تھا، جو خاطی تھے ان پر دیکھا گیا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نظر رکھنا ہے، یہ فسطائی طاقتیں موقع کی تلاش میں ہیں۔ کچھ بھی ہوا انہوں کرا دیے، کچھ ہوا انہوں کرا دیے، تو اس لیے اس پر بھی آپ کو نظر رکھنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب الیکشن آ رہا ہے، تو اب جیسا موسم کا بارش کا موسم شروع ہوتا تو کئی نکلتے لوگ تو پورے نکلنے والے ہیں۔ یہ 4 منٹ کا ویڈیو بنا کے شروع ہو جائیں گے، کیا کری مجلس۔ 4.5 سال تو ان کو معلوم نہیں تھا مجلس کیا کر رہی، اب مجلس کیا کری، تو ان کو بھی ہم جواب دیں گے، انہوں ویڈیو سے دیں گے، ویڈیو سے جواب دیں گے، زمین پہ آئیں گے، زمین سے جواب دیں گے۔ اب ان کو طے کرنا ہے کہ کیسا مقابلہ کریں گے۔
جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہم تو کرتے آئے ہیں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ اگر آپ حد کو پار کریں گے تو ہم حد میں رہیں گے. تو اس کا ان کو خیال رکھنا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بی جے پی یہ علن اعلان کہہ رہی ہے کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کے ریزرویشن کو ہم برخاست کر دیں گے. اب ریزرویشن ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو پسماندہ مسلمان ہیں ان کو، ان کے بچوں کو تعلیمی اور حکومت کے روزگار میں مواقع ملتے ہیں، چاہے وہ میڈیکل کالج ہو، انجینئرنگ کالج ہو، ایم بی اے کالج ہو، ایم سی اے کالج ہو، اسکول آف آرکیٹیکچر ہو، قانون کی ڈگری ہو، فزیکل ایجوکیشن کا کالج ہو. بلکہ نظام آباد میں ایک اے این ایم پوسٹ کا صرف دو پوسٹ آ رہے تھے اور 2 پوسٹ کانٹریکٹ اپائنٹمنٹ تھے. اس 2 پوسٹ کے لیے وہاں کے ایک شخص نے رات کے 10 بجے میرے کو فون کیا کہ اسد الدین اویسی صاحب 1 مہینہ پہلے آپ بول کے کینسل کرائے تھے، آج پھر لسٹ نکالے. کتنے لوگوں کی لسٹ نکالے؟ کچھ 60 لوگوں کی. اس میں ہمارے کو 2 پوسٹ آتا نہیں ملے. تو میں رات کے قریب 11:30 بجے تک وہ نظام آباد کے کلیکٹر سے بات کیا، بیچارے اچھے آدمی، انہوں نے بات کیے. وہاں کے جو جوائنٹ کلیکٹر تھے ان سے بات کیا. پھر صبح میں مجلس کے تمام نظام آباد کے صدر، ڈپٹی میئر ادریس پورے وہاں پر جا کر گھبڑ کیے. وہ جو ہیلتھ کے آفیسر سے بات کیے تو مجلس کے دعووں پہ 2 پوسٹ ملے. اب جن کو 2 پوسٹ ملے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک شخص روتے ہوئے مجھ سے بات کر کے بولا کہ صاحب 2 پوسٹ مل رہے، ہمارے کو نوکری مل جائیں گی. تو بی جے پی ان موقعوں کو ختم کرنا چاہتی ہے. نفرت ہے ان کو کہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمانوں میں جو پسماندہ مسلمان ہیں ان کے بچے، غریبوں کے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، پولیس میں انسپیکٹر کی نوکری مل رہی ہے، ایس آئی کی نوکری مل رہی ہے، کانسٹیبل کی نوکری مل رہی ہے. آخر یہ نفرت کیوں؟ ارے اگر مل رہے ہیں تو ملک مضبوط ہو رہا ہے نا، تلنگانہ مضبوط ہو رہا ہے، اور تلنگانہ مضبوط ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا. مگر نہیں، مسلمان کو نہیں مل سکتا. یہ بی جے پی کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. تلنگانہ کے مسلمانوں کو ریزرویشن مذہب کے نام پر نہیں مل رہا ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں میں جو پسماندہ مسلمان ہیں جن کی برادریوں کا ذکر کر دیا گیا کہ ان کو مل سکتا اور ان کو نہیں مل سکتا، اس کی بنیاد پر تحصیلدار بی سی ای کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے. انہوں نے مذہب کے نام پہ ملتا. ارے مذہب کے نام پہ نہیں ملتا. آپ مذہب سے ایک نفرت کرتے ہیں، اس لیے آپ مذہب کا نام لے رہے ہیں. آپ اس لیے نفرت کر رہے ہیں، آپ برداشت ہی نہیں کر پا رہے ہیں. باضابطہ رپورٹ ہے، پی ایس کرشنن کی رپورٹ ہے. پھر اس رپورٹ کو اس وقت کے آندھرا پردیش کے او بی سی کمیشن نے دیکھا، انہوں نے اس کو نئی رپورٹ دی، اس کو قبول کیا گیا. سپریم کورٹ میں مسئلہ گیا، سپریم کورٹ نے سٹے دیا اور اس پر معاملہ چل رہا ہے. پھر تلنگانہ میں یہ نئی ٹی آر ایس کی حکومت آنے کے بعد مجلس نے نمائندگی کی تو ایک سدھیر کمیٹی بنائی گئی. سدھیر کمیٹی کی رپورٹ پڑھو آپ لوگ، آپ جماعت کے ذمہ دار ہیں. تھوڑی دیر کی بات ہے، آپ 2 دن 3 دن میں رپورٹ پڑھ لے سکتے. اس میں پوری ہماری پسماندگی کی داستان لکھی گئی. اس کی رپورٹ کی بنیاد پر پھر تلنگانہ کے بی سی کمیشن نے اپنی رپورٹ بنائی اور کہا کہ 12% ملنا چاہیے.